السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ جس چیز کو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت میں حرام قرار دیا ہے اسے کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت میں حلال قرار دیا ہے اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہ بات ہر اہل ایمان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ ساری تفصیل اور یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں پائی جاتی ہیں کہ جو چیزیں شرعاً حلال اور جائز ہیں لیکن لوگ انہیں حرام کہتے ہیں، اور بہت سارے ایسی چیزیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہوتی ہیں لیکن لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک چیز کے تعلق سے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے میرے عزیز اور دوستو، دیکھنے میں آتا ہے سماج اور معاشرے میں ایسا ہے کہ جو لوگ مرغیاں وغیرہ پالتے ہیں تو جو مرغی یہ اذان دیتی ہے، یعنی فجر کے وقت میں پکارتی ہیں اور اپنے مالک کو جگاتی ہے فجر کی نماز کے لیے، جسے اذان دینے والی مرغی یا پھر اذان دینے والا مرغا کہا جاتا ہے، تو لوگ ایسے مرغی یا مرغے کے گوشت کو کھانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، انہیں ذبح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، ایسے مرغی کے انڈے کو کھانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مرغی یا مرغے کو اپنے گھر پر پالنا جو اذان دیتے ہیں وہ ایک طرح کی نحوست ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو، کتاب و سنت میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی قرآن کریم کی آیت میں، کسی بھی حدیث میں اس طرح بیان نہیں کیا گیا ہے کہ اذان دینے والا مرغا یا اذان دینے والی مرغی یہ حرام ہوتی ہیں یا اذان دینے والی مرغی کا انڈا حرام ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سماج اور معاشرے کی خود ساختہ باتیں ہیں، خود بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت کتاب و سنت میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے ایسی باتیں سماج اور معاشرے میں پھیلانے سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ایک چیز جو حلال ہے اگر کوئی اس کو حرام قرار دیتا ہے تو یہ بہت بڑی جرات ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کو اپنے عمل کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کو حلال قرار دیا، مجھے یہ حلال نہیں چاہیے، میں تو اس کو حرام قرار دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام قرار دیتے ہو جو آپ کے لیے حلال، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے جو کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، حلال بتایا ہے، اس چیز کو آپ حرام نہ سمجھیے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اس سے اس بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال بتائی ہے اسے حلال ہی سمجھنا چاہیے، جو چیز اللہ نے حرام بتائی ہے اسے حرام ہی سمجھنا چاہیے۔ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا یا سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی حلال چیز پسند نہیں ہے، آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، نہیں کھانا چاہتے تو مت کھائیے، شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ کو ہر حلال چیز کھانا ہی پڑیں گی، لیکن آپ حلال چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے یا حلال چیز کو حرام نہیں بتلا سکتے۔ اس مسئلے کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حرام کام میں مبتلا ہے اور وہ اپنے آپ کو حرام کا مرتکب نہ بتلائے، اس لیے وہ لوگوں کے سامنے بتاتا ہے کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ کام تو حلال ہے، یہ کام تو جائز ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ حرام کام کے مرتکب ہیں، کسی حرام گناہ میں ہیں، کسی گناہ کے کام میں اگر آپ مرتکب ہیں تو میرے عزیز اور دوستو، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیے، بجائے اس کے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کسی حرام چیز کو حلال بتلا رہے ہیں۔ حرام چیز کو حلال بتلانا یا گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے کرنا، یہ بہت بڑی جرات ہوتی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سارے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی شریعت مطہرہ کے مسائل بتائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔